اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ ہے، جون کی 26 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ وینزویلا میں آنے والے 2 طاقتور زلزلوں کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ تاحال جاری ہے، جبکہ اب تک 1 درجن سے زائد جھٹکے ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ ہلاکتیں 589 تک پہنچ گئی ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق وینزویلا میں وقفے سے آنے والے 2 شدید زلزلوں کی شدت بالترتیب 7.2 اور 7.5 ریکارڈ کی گئی، جن کے باعث ملک کے بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اب تک 589 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 2980 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ حکام کو خدشہ ہے کہ متعدد افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جس کے باعث امدادی کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں۔ دارالحکومت کراکاس میں بھی کئی عمارتیں زمیں بوس ہو گئیں، جس کے باعث بے گھر ہونے والے شہری کھلے آسمان تلے رات گزارنے پر مجبور ہیں۔ شدید زلزلے سے کراکاس ایئرپورٹ بھی متاثر ہوا، جس کے بعد فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل کر دیا گیا۔ قائم مقام صدر نے متاثرہ ساحلی علاقوں کا دورہ کر کے امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ رپورٹس کے مطابق 2 بڑے زلزلوں کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور اب تک 1 درجن سے زیادہ جھٹکے محسوس کیے جا چکے ہیں۔ ماہرین نے آئندہ ہفتے کے دوران 5 شدت کے مزید زلزلے کے امکان کا بھی اظہار کیا ہے۔ امریکہ نے وینزویلا میں امدادی سرگرمیوں کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں روانہ کر دی ہیں، جبکہ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے زلزلہ متاثرین کی فوری امداد کے لیے 1 لاکھ یورو فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور اب دوسری خبریں۔ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیل نے جمعے کے روز بھی جنوبی لبنان پر فضائی اور زمینی حملے جاری رکھے، جبکہ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے واضح کیا ہے کہ اسرائیلی فوج مقبوضہ علاقوں سے انخلا نہیں کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے فوجی اہداف ابھی مکمل نہیں ہوئے اور سیکیورٹی بفر زون کے قیام پر کام جاری ہے۔ لبنان کی سرکاری نیشنل نیوز ایجنسی کے مطابق ضلع نباتیہ کے قصبے میفادوان پر اسرائیلی حملے میں کم از کم 2 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا، جبکہ ایک ڈرون حملے میں گاڑی کو نشانہ بنانے سے مزید 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ الجزیرہ عربی کے مطابق نباتیہ الفوقہ پر بھی فضائی حملہ کیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے براشیت اور بیت یاہون کے مضافات پر توپ خانے سے متعدد گولے داغے، جبکہ علاقے میں مشین گنوں سے بھی فائرنگ کی گئی۔ دوسری جانب حزب اللہ نے الزام عائد کیا ہے کہ اسرائیلی فوج جان بوجھ کر شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ تنظیم کے مطابق حالیہ حملوں میں مزید 2 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہوا، جبکہ اسرائیلی شہریوں کو اپنی قابض افواج کے لیے خطرہ دے کر کارروائیاں کر رہا ہے۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ اسرائیلی اور لبنانی وفود کے درمیان مذاکرات کا نیا دور جمعے سے دوبارہ شروع ہوگا۔ عمان کے جنوب مشرقی ساحل کے قریب ایک کارگو جہاز پر نامعلوم پروجیکٹائل حملے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 2% سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق عمان سے تقریباً 7.5 ناٹیکل میل دور موجود جہاز کے اگلے حصے کو حملے میں نقصان پہنچا۔ اس واقعے کے بعد برنٹ خام تیل کی قیمت 2.1% اضافے کے ساتھ $75.26 فی بیرل، جبکہ WTI خام تیل 2.3% اضافے سے $71.92 فی بیرل پر بند ہوا۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں کشیدگی کا ذمہ دار امریکہ، اسرائیل اور ایران پر حملوں میں شریک ممالک کو قرار دیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق خطے میں پائیدار امن،
صرف علاقائی ممالک کے باہمی تعاون اور غیر ملکی مداخلت کے خاتمے سے ممکن ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی عمان کے ساتھ جنگ بندی کی یادداشت کے مطابق جاری رہے گی، جبکہ خلیجی ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین مستقبل میں ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی آرامکو نے 4 ماہ بعد خلیج فارس میں واقع راس تنور ٹرمینل سے خام تیل کی سپلائی دوبارہ شروع کر دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی عرب کے 2 بڑے آئل ٹینکرز میں تیل لوڈ کرنے کا عمل جاری ہے، جبکہ راس تنور ٹرمینل روزانہ تقریباً 20 لاکھ بیرل تیل لوڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایک برطانوی نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران نے پاسدارانہ انقلاب کے ساتھ براہ راست رابطے کا ایک نیا چینل قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ان کے مطابق ایرانی پاسدارانہ انقلاب اور امریکی سینٹ کام کے حکام جلد دوحہ میں ملاقات کریں گے، جہاں دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کم کرنے اور ممکنہ تعاون پر بات چیت ہوگی۔ جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے بھی ایران کے ساتھ ایسے نئے رابطے قائم کیے ہیں جو پہلے موجود نہیں تھے، جن میں پاسدارانہ انقلاب سے براہ راست رابطے بھی شامل ہیں۔ ان رابطوں کے ذریعے معاشی تعاون اور دیگر باہمی امور پر پیش رفت متوقع ہے۔ روس نے اطلاع دی ہے کہ اس نے راتوں رات 660 ڈرون مار گرائے، کیونکہ یوکرین ایک بیراج کو برقرار رکھتا ہے جو روسی فضائی دفاع اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو دباؤ میں ڈال رہا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ جمعے کے روز یوکرین کی جانب سے کیے گئے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرون حملوں کی ایک بڑی لہر کو ناکام بناتے ہوئے متعدد ڈرونز مار گرائے گئے۔ روسی حکام کے مطابق حالیہ حملہ یوکرین کی جانب سے روسی علاقوں اور جزیرہ نما کرائمیا کو نشانہ بنانے والی اب تک کی بڑی ڈرون کارروائیوں میں سے ایک تھا۔ ان حملوں کے باعث سیکیورٹی خدشات میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ بعض علاقوں میں ایندھن کی فراہمی بھی متاثر ہونے کی اطلاعات ہیں۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ روسی فضائی دفاعی نظام نے ماسکو سمیت 13 مختلف علاقوں، غیر قانونی طور پر الحاق کیے گئے جزیرہ نما کرائمیا اور بحیرہ اسود اور بحیرہ ازوف کے فضائی علاقوں میں یوکرینی ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ تولا ریجن کے گورنر دمتری ملیایف کے مطابق ماسکو سے تقریباً 180 کلومیٹر جنوب میں واقع علاقے پر ہونے والے بڑے ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک رہائشی مکان کو نقصان پہنچا، جبکہ ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ماسکو سے تقریباً 200 کلومیٹر جنوب میں واقع نوو ماسکو شہر میں ایک صنعتی تنصیب بھی حملے سے متاثر ہوئی۔ روسی میڈیا ادارے آسٹرا کے مطابق متاثرہ تنصیب آزوٹ پلانٹ ہے، جسے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی روس کی دھماکے خیز مواد کی تیاری کے لیے ایک اہم صنعتی مرکز قرار دے چکے ہیں۔ ملک بھر میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کی یاد میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مختلف شہروں میں شبیہ ذوالجناح اور ماتمی جلوس اپنے روایتی راستوں پر رواں ہیں، جبکہ عزادار مجالس عزا نوحہ خوانی اور ماتم کے ذریعے حضرت امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے یوم عاشور کے موقع پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے ہیں۔ جلوسوں کی نگرانی سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے کی جا رہی ہے، جبکہ پولیس، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار حساس مقامات پر تعینات ہیں۔ طبی امداد، سبیلوں اور خون کے عطیات کے کیمپ بھی مختلف شہروں میں قائم کیے گئے ہیں۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیان کھارا در میں اختتام پذیر ہوگا۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا
مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پہنچے گا، جبکہ راولپنڈی میں مرکزی جلوس کرنل مقبول امام بارگاہ سے برآمد ہو کر راجہ بازار، جامع مسجد روڈ اور پرانا قلعہ سے گزرتا ہوا قدیمی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ پشاور میں 12 شبیہ ذوالجناح کے جلوس نکالے جا رہے ہیں، جبکہ کوئٹہ میں مرکزی جلوس عملدارا روڈ سے برآمد ہوا، جہاں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ملتان، اسلام آباد، گلگت، اسکردو، مظفر آباد اور دیگر شہروں میں بھی یوم عاشور کے جلوس اور مجالس جاری ہیں۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ملک کے مختلف شہروں، خصوصاً بلوچستان کے بعض علاقوں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس جزوی یا مکمل طور پر معطل رکھی گئی ہے، جبکہ متعلقہ ادارے امن و امان کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تشدد کے متاثرین کی حمایت کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جنوری سن 1989 سے اب تک بھارتی فوجیوں کی کارروائیوں میں 96,498 کشمیری جان کی بازی ہار گئے، جن میں 7,419 افراد مبینہ طور پر دوران حراست یا جعلی مقابلوں میں مارے گئے۔ رپورٹ کے مطابق اس عرصے میں 1,81,000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا، جنہیں مختلف حراستی مراکز میں تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ مزید کہا گیا ہے کہ سن 2000 سے اب تک 97,000 سے زائد کشمیری گولیوں، پیلٹ گنز اور آنسو گیس کے شیل لگنے سے زخمی ہوئے۔ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ حریت رہنما سید علی گیلانی، محمد اشرف صحرائی اور الطاف احمد شاہ دوران حراست انتقال کر گئے، جبکہ محمد مقبول بٹ کو پھانسی دی گئی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اگست سن 2019 میں بھارتی آئین کی دفعات 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد سے اب تک 29,490 سے زائد کشمیریوں کو حراست میں لے کر جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جنوری سن 2001 سے اب تک 689 خواتین بھی سیکیورٹی کارروائیوں میں جان سے جا چکی ہیں، جبکہ متعدد خواتین کو حراست میں لے کر مبینہ طور پر ذہنی اور جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور اب کھیلوں کی خبریں۔ فیفا ورلڈ کپ سن 2026 کے گروپ مرحلے کے مزید مقابلوں کے بعد آسٹریلیا، نیدرلینڈ، آئیوری کوسٹ اور ایکویڈور نے بھی ناک آؤٹ مرحلے راؤنڈ آف 32 کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ گروپ ڈی میں آسٹریلیا اور پیراگوئے کے درمیان میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا۔ سانتا کلارا میں کھیلے گئے مقابلے میں آسٹریلیا نے گیند پر 60% سے زائد کنٹرول برقرار رکھا، تاہم پیراگوئے کے مضبوط دفاع کے باعث کوئی ٹیم گول نہ کر سکی۔ دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ ملا اور 4-4 پوائنٹس کے ساتھ آسٹریلیا نے بہتر گول اوسط کی بنیاد پر اگلے مرحلے میں جگہ بنا لی، جبکہ امریکہ پہلے ہی اس گروپ سے ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر چکا تھا۔ گروپ ایف میں نیدرلینڈ نے تیونس کو 3-1 سے شکست دے کر گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی اور ناک آؤٹ مرحلے میں رسائی یقینی بنا لی۔ اسی گروپ سے جاپان اور سویڈن نے بھی اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ جاپان اور سویڈن کے درمیان مقابلہ 1-1 سے برابر رہا۔ پہلے ہاف میں دونوں ٹیمیں گول کرنے میں ناکام رہیں، جبکہ دوسرے ہاف میں جاپان کے مائیدا ڈیزن نے 56ویں منٹ میں گول کر کے برتری دلائی۔ تاہم صرف 6 منٹ بعد سویڈن کے اینتھونی ایلنگا نے خوبصورت گول کر کے مقابلہ برابر کر دیا اور دونوں ٹیموں نے 1-1 پوائنٹ کے ساتھ ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی۔ گروپ ای میں آئیوری کوسٹ نے کیوراساؤ کو 2-0 سے شکست دے کر دوسرے نمبر پر رہتے ہوئے راؤنڈ آف 32 کے لیے کوالیفائی کر لیا، جبکہ ایکویڈور نے جرمنی کو 2-1 سے ہرا کر تیسرے نمبر کی بنیاد پر اگلے مرحلے میں رسائی حاصل کر لی۔ جرمنی اس سے قبل اپنے ابتدائی دونوں میچ جیت کر پہلے ہی ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر چکا تھا۔ دوسری جانب گروپ ڈی میں ترکیہ نے میزبان امریکہ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد
3-2 سے شکست دے کر ٹورنامنٹ میں اپنی پہلی کامیابی حاصل کی۔ امریکہ نے تیسرے ہی منٹ میں آسٹن ٹریسٹی کے گول کی بدولت برتری حاصل کر لی تھی، تاہم ترکیہ نے شاندار واپسی کرتے ہوئے میچ اپنے نام کر لیا۔ اگرچہ یہ فتح ترکیہ کی ایونٹ میں پہلی کامیابی تھی، لیکن گروپ مرحلے میں پہلے 2 میچ ہارنے کے باعث وہ ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی نہ کر سکا اور اس کا ورلڈ کپ میں سفر اختتام پذیر ہو گیا، جبکہ امریکہ پہلے ہی اگلے مرحلے میں جگہ بنا چکا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔